बड़े ادارے ہیں ان کی ایک اہم میٹنگ تھی. اس میٹنگ کے رزلٹ جو ہیں وہ آج آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ غیر ملکیوں کے اقامے رینیو کرنے جا رہا ہے، جو کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، اس میں ڈیٹیل بھی بتائی تھی. اور دوسرے نمبر پہ سعودی عربیہ GACA یعنی کہ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی جانب سے بھی ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے. گائیڈ لائن مکمل 54 سے 56 پیجز ہیں تقریباً، وہ مکمل بتایا گیا. اس میں بہت سی کچھ اہم چیزیں بھی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز کی امید تھی کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی سعودی گورنمنٹ سے رابطہ کیا تھا چائنی ویکسین کے حوالے سے بھی، کہ یعنی کہ ہمارے لوگوں کو یا پھر یعنی کہ چائنی ویکسین کو بھی اپروو کیا جائے. تو کیا انہوں نے چائنی ویکسین کو اپروو کیا ہے یا نہیں؟ تو اس کے علاوہ یہ جتنی بھی ہے یہ ریکوائرمنٹ سینڈ کی گئی ہے، یعنی کہ ٹریول گائیڈ لائن سینڈ کی گئی ہے. اب خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ میں نے اوپن کیا ہوا ہے. ٹویٹر کا ان کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے KSAGACA. تو یہاں پہ انہوں نے ایک لنک دیا ہوا ہے جہاں سے ہم اس PDF کو یعنی کہ یہ جتنے بھی پیجز ہیں جو کہ ٹریول گائیڈ لائن ہے مکمل، اس کو ہم اوپن کر سکتے ہیں. تو اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. اس کو اوپن میں نے کیا تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے PDF میرے پاس. اگر آپ موبائل سے کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا. تو اس کو اوپن کرتے ہیں. اس میں کیا ہے، یہاں پہ یہ کتنے پیجز ہیں، 56 پیجز ہیں، سوری 54 نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ 56 پیجز ہیں. اس میں اور تو بہت سی چیزیں یعنی کہ اس میں جو ٹریول کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہے، اس کے علاوہ جو ایئر لائن ہے اس کے لیے بھی ہے، آپ نے کہاں پہ کوارنٹائن کرنا ہے، جو اپروول کوارنٹائن یعنی کہ جو جتنے بھی یہاں پہ ہوٹل وغیرہ ہیں جو اپرووڈ ہوٹل ہیں، یعنی کہ بہت سی چیزیں ہیں. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں اس میں میکسیمم جو یعنی کہ ہمارے لیے جاننا اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یعنی کہ جو ایئر لائن ہے ان کے لیے بھی ہے. تو ہمارے لیے اس میں جاننا کیا ضروری ہے، ہم اس کی جانب چلتے ہیں اور میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو اچھا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی ریکوائرمنٹ آئی ہیں، یہ جو 56 پیجز جو انہوں نے شیئر کیے ہیں، یہ جسٹ ان کے لیے ہیں، یعنی کہ جو کنٹریز کے لیے سعودی عربیہ نے الاؤ کیا ہوا ہے. یہ جو انہوں نے 56 پیجز کا اتنا بڑا شیڈول سینڈ کیا ہے، اس میں جن لوگوں کے لیے فلائٹس بند کی ہوئی ہیں یا پھر ان کے لیے یعنی کہ کوئی بھی ایسے کنٹری اس میں شامل نہیں کیے گئے، یعنی کہ جن کو اور یعنی کہ بین کیا گیا ہے، یعنی پہلے جو کنٹری بین ہے وہی بین ہے، یا نہ ہی کسی نئے کنٹری کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی نئے کنٹری کو اس بین لسٹ میں سے نکالا گیا ہے. یہ جسٹ جو لسٹ شیئر کی گئی ہے ڈیٹیلز کے ساتھ، یہ ان کے لیے ہی شیئر کی گئی ہے، یعنی کہ جن کنٹریز کے لیے سعودی عربیہ نے ابھی یعنی کہ اجازت دی ہوئی ہے آنے کی. لیکن بہت زیادہ چانسز لگ رہے ہیں، ایک اچھی امید ہے کہ اتنا اگر پروسیجر سینڈ کیا گیا ہے اور ساتھ میں اقامے جو ہیں ان کو بھی ایکسٹینڈ کرنے کا بولا گیا ہے 2 جون تک، تو بہت زیادہ چانسز لگ رہے ہیں. مجھے پرسنلی طور پہ بہت زیادہ چانسز لگ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ کوئی فلائٹس کے حوالے سے بھی اچھی خبر سنانے والا ہے. تو اس میں یہاں پہ نیچے آپ کو انگلش میں مل جائے گا. تو یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے جو مین چیزیں ہیں، مین پوائنٹس ہیں، وہ سب آپ کو بتاتا ہوں. اور سعودی عربیہ نے یہ جو نئی گائیڈ لائن دی ہے اس میں کون کون سی ویکسین کو اپروو کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو 2 چیزیں بتاتا چلوں، ایک ہے امیون اور ایک ہے نان امیون. یعنی کہ امیون جنہوں نے ویکسین لے لی ہے اور نان امیون جنہوں نے ویکسین نہیں لی، تو دونوں کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوگی. سب سے پہلے یہاں پہ امیون والا ہم دیکھتے ہیں. امیون میں کون کون شامل ہیں. امیون میں جو لوگ سٹیزنز ہیں یا ریزیڈنٹس ہیں، یعنی کہ جو اقامہ ہولڈر وغیرہ ہیں، ان کے لیے امیون میں یہ ہوگا جن کی توکل نہ پہ، یعنی کہ جنہوں نے دونوں کورونا کی ویکسین لے لی ہیں یا پھر جنہوں نے ایک ویکسین لے لی ہے اور ایک ویکسین لینے کے بعد 14 دن گزر چکے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ وہ جس کو کورونا ہوا اور وہ کورونا سے ریکور ہوا اور اس کا جو کورونا سے ریکور ہونے کی لیمٹ ہے وہ یعنی کہ 6 منتھ سے زیادہ نہیں ہوا. تو یہ 3 جو ہیں یہ امیون میں شامل ہیں. تو یہ آ گیا سٹیزنز کے لیے اور ریزیڈنٹس کے لیے. اس کے علاوہ آ جاتا ہے فار نان ریزیڈنٹس یا پھر وزٹر وغیرہ جو ہیں. وزٹر وغیرہ آگے، وزٹر وغیرہ کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے دونوں ڈوزز کورونا ویکسین کی لینی ہے اور ویکسین لینے کے بعد 14 دن گزر چکے ہونے چاہیے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد ہم اس کے نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ کنڈیشنز ہیں. یہاں پہ نمبر 1 پہ یہ چیز ہے کہ آل انٹرنیشنل ٹریولر ارائیو ان سعودی عربیہ، یعنی کہ جتنے بھی سعودی عربیہ میں ٹریول کر کے آئیں گے وہ یہاں پہ آ کے کوارنٹائن کریں گے. لیکن کون کوارنٹائن کریں گے؟ جن کا سٹیٹس امیون نہیں ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پہ جو آ کے کوارنٹائن کریں گے وہ اپنے خرچے پہ ہوٹل پہ کوارنٹائن کریں گے. اب اس میں گھر میں بھی کوارنٹائن کرنے کی کچھ لوگوں کو اجازت دی ہے. گھر میں کوارنٹائن کرنے کی کن لوگوں کو اجازت دی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. کیونکہ ہوٹل پہ اگر آپ کوارنٹائن کریں گے تو وہ بہت زیادہ خرچہ ہے. ہوٹل میں وہی کوارنٹائن کریں گے جو مکمل پیکج لیں گے، جن کا امیون جو ہے یعنی کہ سٹیٹس امیون شو نہیں کر رہا ہوگا، جن کا نان امیون سٹیٹس ہوگا. ان کے توکل نامے یا پھر اگر توکل نہ نہیں ہے آپ کی
तो फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वैक्सीन आपने लगवा ली है या नहीं ली। आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो मतलब कि जो आपका स्टेटस है वो नॉन इम्यून है। तो अब यहाँ पे ये नंबर 2 पे ये वो लिखा हुआ है कि जिन लोगों को ये इजाजत है कि वो अपने घर पे जो है वो क्वारंटाइन कर सकते हैं। अपने घर पे क्वारंटाइन करने की किन लोगों को इजाजत होगी? तो अब इनमें कौन शामिल है? सऊदी सिटीजन की जो स्पाउसेस हैं, उनका वाइफ या हस्बैंड अगर सऊदी है, या फिर उनके बच्चे हैं, या फिर बच्चे के अलावा डोमेस्टिक वर्कर जो हैं, जो घरेलू मुलाजमीन हैं, वो लोग घर पे क्वारंटाइन कर सकते हैं। घर पे 7 दिन क्वारंटाइन करेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन करने के बाद यानी कि छठा दिन जो होगा उसमें आपको पीसीआर टेस्ट भी करवाना होगा, लेकिन ये उनके लिए है जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो घरेलू मुलाजिम, घरेलू ड्राइवर वगैरह हो गए, यानी कि सायहास वगैरह, यानी कि घरेलू वीजे जिनके हैं वो। उसके बाद ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 भी इतना ये अहम नहीं है, क्योंकि जो अहम चीजें हैं जस्ट वही आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे जस्ट एक यही चीज है कि जो 8 साल की जिनकी उम्र ज्यादा होगी उनको पीसीआर टेस्ट वगैरह नहीं करवाना पड़ेगा। यहाँ पे भी कोई इतनी अहम चीजें नहीं है। जो अहम चीजें हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो इसमें ये जो नंबर 2 है इसमें उन्होंने वो बताया हुआ है आपने क्वारंटाइन कहाँ पे करना है। जो ऑथराइज्ड यानी कि होटल है जिनको अप्रूव किया हुआ है सऊदी गवर्नमेंट ने, यहाँ पे ये उनकी लिस्ट है। तो यहाँ पे जस्ट हर सिटी के हिसाब से आपको इन्हीं किसी होटल में से क्वारंटाइन करना होगा अगर आपके लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि आपने क्वारंटाइन करना है। जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कौन लोग क्वारंटाइन घर पे करेंगे और कौन लोग ऐसे हैं जो क्वारंटाइन करेंगे होटल में। उसके अलावा वैक्सीन की बात करते हैं कि इसमें वैक्सीन कौन कौन सी बताई गई है। उसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे कि ऑल नॉन सऊदी पैसेंजर, यानी कि जितने भी लोग हैं जो नॉन सऊदी हैं, जब वो सऊदी अरबिया में आएंगे तो आने से पहले यहाँ पे वो चीज़ है कि सऊदी अरबिया आने से पहले आपको क्या करना होगा। सऊदी अरबिया आने से पहले जैसे कि पहले भी पीसीआर टेस्ट था, अभी भी पीसीआर टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। यानी कि सऊदी अरबिया में आने से पहले 72 घंटे आने से पहले आपको पीसीआर करवाना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये बुरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये अभी भी वही 4 वैक्सीन है, यानी कि कल की जो मीटिंग हुई उसमें भी यही डिसाइड किया गया कि ये 4 वैक्सीन ही रहेंगी अभी, यानी कि अभी इसमें चाइना की बात इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कही। यानी कि कल की मीटिंग जो हुई उसमें भी ये अच्छी खबर नहीं है इस हवाले से कि सऊदी अरबिया ने अभी भी वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया, यानी कि जो चाइना की वैक्सीन है उसको अभी भी अप्रूव नहीं किया। और उसके अलावा यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, एयरलाइन के लिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब आपने ऐसे बंदों को टिकट देनी है जिनका इम्यून यानी कि स्टेटस नॉन इम्यून हो, तो उनके लिए टिकट कॉस्ट, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ, उसके बाद कॉस्ट ऑफ 2 पीसीआर टेस्ट, जो 2 पीसीआर टेस्ट होंगे उन सब की कॉस्ट, यानी कि पहले से अपने मुकम्मल उनको पैकेज देना है। मुकम्मल पैकेज होगा तो तभी वो आ पाएंगे सऊदी अरबिया में। अगर यानी कि कोई भी मिस्टेक होती है, अगर आप इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक पूरा नहीं उतरते, तो ऐसी सूरत में आपको वापस भेजा जाएगा सऊदी अरबिया से। वापस भेजने का जो खर्चा है वो एयरलाइन को बोला गया कि आप पे होगा, यानी कि वो क्योंकि एयरलाइन की गलती होगी तो यानी कि उसकी पेनल्टी जो है, जो इन रूल्स को तोड़ेगा उसकी जो पेनल्टी है वो एयरलाइन पे भी होगी। तो दूसरे नंबर पे जो वर्कर है जो यहाँ पे सऊदी अरबिया में आ रहा है उस पे भी पेनल्टी हो सकती है, और उस पे पेनल्टी के तौर पे उसको ताहियात जो है सऊदी अरबिया बैन भी कर देगा। तो ये आज के ये जो 56 पेजेस आए थे इसमें जो मेन चीज़ें थी जो आपके लिए थी वो यही थी। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है, आपको अगर रीड करना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, लेकिन जो अहम चीज़ें थी जो आपसे शेयर करने वाली थी वो यही थी जो आपसे शेयर कर दे। तो अभी इंशाल्लाह जैसे ही कोई और न्यूज़ आएगी जिन कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट्स बंद हैं उनके हवाले से, तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।